میں کان میں کافی تھوڑا دیکھتے ہیں. اللہ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن او كما قال عليه الصلاة والسلام. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، آج کا جو دن ہے یہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ بہت ہی بابرکت، بہت ہی باعظمت دن ہوا کرتا ہے. حدیث پاک میں اور روایتوں میں جمعہ کے دن کی اور جمعہ کی راتوں کی بڑی ویلیو اور قدردانی آئی ہے. روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے نا وہ عیدین سے بھی افضل ہوتا ہے. جمعہ کا دن، سال میں 2 عید آتی ہے، ایک رمضان عید جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، اور ایک بقری عید جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ عیدین سے بھی افضل ہوتا ہے. یوں فرمایا کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے نا وہ تو سید الایام ہوتا ہے، دنوں کا سردار ہوتا ہے. جس طرح مہینوں میں رمضان کا مہینہ افضل، راتوں میں شب قدر اور عرفات کی رات افضل، وقتوں میں فجر کی نماز کے بعد کا وقت اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت یہ افضل، اسی طرح دنوں کے اعتبار سے جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ افضل اور بہتر دن ہوتا ہے. علماء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ انسان جیسا جمعہ گزارتا ہے اللہ ویسا پورا ہفتہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جمعہ کا دن بڑا بابرکت دن، بڑا مبارک دن، اور جمعہ کی رات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. 5 راتیں، اس میں سے ایک جمعہ کی رات ہے، شب جمعہ. ہر جمعہ میں ایک مرتبہ یہ رات ہم کو ملتی ہے، جمعہ کی رات. ویسے 3 وقت دعا کی زبردست قبولیت کے وقت ہے. نمبر 1
اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول کی جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں پریشان ہیں، حالات میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یہ کوشش وہ کوشش، لیکن ان کے کام نہیں بنتے، کیونکہ وہ دوستوں سے کہہ رہے ہیں، بیوی سے کہہ رہے ہیں، امی ابو سے کہہ رہے ہیں، دماغ سے سوچ رہے ہیں، اپنا دماغ لگا رہے ہیں، لیکن جو خزانوں کا مالک جو ہے اللہ، اس رب کو نہیں کہہ رہے. اپنی باتیں، اپنی دکھڑے، اپنے حالات، اپنی تکلیف اس اللہ کو نہیں سنا رہے. اگر اللہ کو سنا دیں، اللہ فوراً ان کے دل کے غم کو ہلکا کر دیں. دوستوں کو کہنے سے دل کا غم ہلکا نہیں ہوگا، چونکہ ہمارے دوست ہی پریشان ہیں، ہمارے رشتہ دار پریشان ہیں. خوش کون ہے ابھی؟ ہر ایک کے مسئلے ہیں، ہر ایک کے ساتھ پریشانی لگی ہے. خوش وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ، جس کا تعلق ہی نہیں اللہ سے. کھانے میں نمک ہی نہ ہو تو اس کھانے کا کیا مزہ ہے؟ 1.5 لاکھ کا موبائل ہو اور اس میں سیم کارڈ ہی نہ ہو تو اس سیم کارڈ کا کیا مزہ ہے؟ ایک انسان کے پاس اپنے اللہ کا تعلق ہی نہیں ہے، وہ اللہ سے بات چیت نہیں کرتا، اپنے دکھ سکھ کی بات اپنے اللہ سے شیئر نہیں کرتا، اس کی زندگی میں بہاریں نہیں آتی. یوں فرمایا 3 وقت ایسے ہیں کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے. نمبر 1، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. تھوڑا سا جلدی آ جائیں، 2-3 منٹ کے لیے ہاتھ پھیلا لیں. نمبر 2، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول کی جاتی ہے. مسجد میں آئے 2 منٹ بھیک مانگ کے ہی جائے اللہ سے. جس کو ایسا کرنا آ گیا اس کے تو سارے مسئلے ہی حل ہو گئے. اب تو وہ لے لے گا اللہ سے، اس کو تو خزانوں کی چابیاں مل گئی. وہ تو ایسا کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اللہ نے توفیق دی، اللہ اس کے کام بنانا چاہتا ہے، ورنہ اس کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہی نہیں دیتے. رابعہ بصریہ رحمت اللہ کی علیہا سے کسی نے پوچھا کہ میں نے جو توبہ کی ہے تو میری توبہ قبول ہوگی؟ رابعہ بصریہ نے کہا کہ آپ کو اللہ نے جو توبہ کی توفیق دی وہ قبول کرنے کے لیے ہی دی. اگر نہیں کرنی ہوتی تو آپ کو توفیق ہی نہیں دیتے، آپ بغیر توبہ کے مر جاتے. آپ کو توفیق کس نے دی؟ اللہ نے دی. اگر کسی کو ایسے ہاتھ پھیلانے کا موقع مل گیا، سن لینا رامدرگ والو، بہار آ جائے گی، بہار. ارے مستقبل روشن ہو جائے گا، بچوں کے، فیملی کے، گھر والوں کے، کاروبار کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کب؟ جب ہمیں دعا کی توفیق ہو جائے گی. اللہ کرے کہ ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں. لوگ 10-10 گھنٹے سوتے ہیں، 10-10 گھنٹے بزنس کرتے ہیں، وہ 10 منٹ اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا. وہ کون ہے جس نے ہمیں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان دیا؟ وہ کون ہے جس نے ہمیں بہاریں دی؟ وہ کون ہے جس نے ہمیں زندگی دی؟ وہ کون ہے جو ہمیں موت دے گا؟ وہ اللہ ہے. ہمارا مالک اللہ ہے. کامیابی کا خزانہ اللہ کے پاس، خوشیوں کا خزانہ اللہ کے پاس، چین سکون کا خزانہ اللہ کے پاس، مال و دولت کا خزانہ اللہ کے پاس. اگر ہم اللہ کے ہو جائیں گے دعا مانگتے مانگتے تو اللہ ہمارے ہو جائیں گے، اور اللہ ہمارے ہو گئے تو سب کام ہو گیا. انسان دعا کرتا ہے نا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ اس کے ہو جاتا ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں، علماء جانتے ہیں، ابن عقیل رحمت اللہ علیہ. وہ مکہ مکرمہ گئے، بہت غربت، غریبی، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ میرے رزق کا کوئی بندوبست کر دے، میں غریب آدمی ہوں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ بولو بھائی کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو. پتہ ہے اللہ میرا کام کرے گا، ہو سکتا ہے ابھی کر دے، ہو سکتا ہے 4 مہینے بعد کر دے، ہو سکتا ہے ابھی فوراً کر دے تو میں مانگنا بند کر دوں. میں مانگتا ہوں اللہ کو بہت اچھا لگتا ہوں، اللہ کہیں گے تو مانگ یار بہت اچھا لگتا ہے، 4 مہینے بعد ایک ساتھ سب دے دوں گا. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے
بندے کا مانگنا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے. فرشتے لکھتے رہتے ہیں کہ یہ مانگ رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے. کتنے فرشتے آمین کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا کوئی رب ہے، میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی مالک ہے، میرا کوئی پالنہار ہے، وہی میرے کام بنا سکتا ہے. اور میں نے کلمہ پڑھا ہے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. تو جب اللہ ہی سے ہوتا ہے تو اللہ ہی سے مانگ لے، اللہ ہی تجھے دے دیں گے. ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے رزق کا بندوبست کر دے. مکہ مکرمہ کا سفر طے ہو گیا، بہت خوش ہو گئے. سفر طے ہوا، سفر کیا. اللہ کی شان، ان کو حرم شریف میں سے ایک ہار ملا، بہت قیمتی ہار، بہت مہنگا، بہت قیمتی ہار ملا. اب وہ اگر بیچ دیتے تو ان کی پوری زندگی کا خرچہ نکل جاتا. دل میں خیال آیا کہ نہ، چاہے میں جتنا حالات میں ہوں، تکلیف میں ہوں، لیکن اللہ کو ناراض تو نہیں کر سکتا. یعنی چٹنی روٹی کھا کے زندگی گزاری جا سکتی ہے، فٹ پاتھ پر زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. جس کی زمین ہے اگر اس کو ناراض کر دیں گے تو اللہ بے چین کر دے گا اور دنیا کے حوالے کر دے گا. اتنے میں اعلان ہوا مطاف میں، اس وقت کراؤڈ کم ہوتا تھا. ارے بھائی میرا ہار گم گیا ہے، کسی کے پاس ہو تو دے دو. فوراً دل میں خیال آیا ہار دے کر آ. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ سے مانگتے تھے نا. گئے ہار دے کر آئے. ہار دیا نا تو نفس نے بہت ستایا. نفس نے کہا یار یہ جو اعلان کر رہے ہیں مولانا جیسے لگتے ہیں، یہ تو نابینا ہے. اگر تو نہیں بھی دیتا تو ان کو کیا پتہ چلتا، ان کی آنکھیں ہی نہیں تھی مولانا کی. ارے تو رکھ لیتا، تیری زندگی کا خرچہ چل جاتا. خرچہ تو چل جاتا لیکن اللہ نہیں ملتا نا. بہت سے لوگ سود سے پیسے لیتے ہیں بینک سے، خرچہ چل جائے گا. خرچہ تیرا چلے گا، اللہ تو نہیں ملے گا نا. تیری اور تیرے بچوں کی اور تیرے نسلوں کی آخرت تو برباد ہو جائے گی نا. سود کا ایک پیسہ کتنا خطرناک ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، کہاں لے جا کے رکھتا ہے. آج تک کوئی کھڑا نہیں ہوا ہے اس میں سے. ایسا اللہ تعالیٰ گراتا ہے اور ایسا پھنساتا ہے اس کو. یہ دلدل ہے، کیچڑ ہے. کیچڑ میں کبھی کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہ تو اور اندر دھنستا ہے. اور بہت ناراض ہوتے ہیں سود لینے اور دینے والوں سے. یمحق اللہ الربا، میرے بندو سنو، قرآن کریم میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرا اللہ سود کو مٹاتا ہے. تیرا اللہ کا وعدہ ہے کہ تیرا اللہ سود کو مٹاتا ہے. تو سود لے گا، بیاج لے گا، خدا تجھے مٹا کے بتائے گا. وہ انسان ذلیل ہو جاتا ہے، وہ انسان حالات میں آ جاتا ہے. شیطان کہتا ہے ادا ہو جائے گا، 5,000 ہی دینے ہیں، کیا حرج ہے؟ حرج نہیں، ایسا حرج ہوگا چپل میں کانٹا ہو نا تو انسان کبھی بھی نہیں چل سکتا. راستے پہ دنیا بھر کے کانٹے ہو تو چپل پہن کے چل سکتا. چپل میں ہی کانٹا ہے، کہاں سے چلے گا؟ یہ سود، یہ بیاج، یہ لون، یہ چپل میں کانٹا ہے. اگر یہ لے لیا، ایک واشنگ مشین بھی لے لیا بیاج پہ، گیا کام سے. ہمارے یہاں ایک بہت نیک آدمی ہے، بہت نیک آدمی، واشنگ مشین لے لیا، اللہ نے ان کو ہلا کر کے رکھ دیا. اتنی توبہ کر رہے، اتنی معافی مانگ رہے. ہم نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا، اللہ نے ان کو بہت نوازا، کروڑوں پتی. ان کا رعب، ان کا دبدبا، ان کا ولولہ، ان کا نام، ان کی شہرت. 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 5 سال پہلے کی. صرف بینک سے سود لے لیا، دکان چلائیں گے. او بھائی جائیں وہاں خوش رہو، اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے. ہمارے پاس تو بہت ہے، وہ تو دے دیں گے بینک کو. بہت پیسہ ہے، روزانہ بہت آوک آتی ہے. جہاں سے لیا وہاں سے الٹی گنتی شروع ہوئی. 4 سال کے بعد گھر بر سب چلا گیا ہاتھ میں سے، 0/0 ہونے لگے. ایسے حالات میں آ گئے، ایسی تکلیفوں میں آ گئے کہ ابھی کئی کروڑوں کے مقروض ہو گئے، کروڑوں روپے کے مقروض ہو گئے.
اور پورے علاقے میں ان کا نام خراب ہو گیا. کوئی اللہ والا ان کے گھر کا کھانا کھانے کو بھی تیار نہیں. اتنی خطرناک چیز ہے بیاج. یہ سود. کتنے لوگ ہیں نئی کار لے کر آ جاتے سود پہ, موبائل لے لیتے ہیں بیاج پہ. سیکنڈ میں لے لے موبائل, سیکنڈ میں کار لے لے. نئی کار لینی ہے تو کسی مفتی صاحب کو پوچھ کے لے لے. تو مفتی صاحب بتائیں گے کہ پوچھ اس کو کتنے کی کار ہے, 10 لاکھ کی. سود کے ساتھ کتنے کی ہوتی ہے, 12 لاکھ کی. اس کے پاس جا, اس سے بات کر کہ دیکھ سود کی تو بات مت کر, یہ تیری کار ہے, تو 12 میں بھی بیچ سکتا ہے, 20 میں بھی بیچ سکتا ہے. تو مجھے 12 لاکھ میں سیدھا سیدھا بیچ دے. وہ بولے گا ٹھیک ہے میں نے 12 لاکھ میں بیچ دی, میں نے 12 لاکھ میں خرید لی. بول اب ہفتہ کتنا ہوتا ہے, اب جائز ہو گیا وہ کار لینا. اور اگر بات چینج نہیں کی, بھائی وہ نکاح کے وقت ہاں کہا تو بیوی حلال ہو گئی, اور اگر کسی نے 10 سیکنڈ میں طلاق دے دی تو حرام ہو گئی. بات ہی تو چینج ہوئی ہے, جملے ہی چینج ہوئے. ایک آدمی نے کلمہ پڑھا تو مسلمان ہو گیا, اور 70 سال کا تہجد گزار, اللہ اس کے رسول کا انکار کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہو گیا. کسی مفتی صاحب کو پوچھ کر کے کہ مفتی صاحب اگر میں کیش پیسے دے کر کے لے لوں گا تو انکم ٹیکس والے آ جائیں گے, میں کیا کروں, تو آپ کو راستہ بتائیں گے. لیکن اگر سود پر لیا کہ 10 لاکھ کی ہے اور 2 لاکھ لون, گیا بھائی کام سے. بہت خطرناک وہ بندے حالات میں آتے ہیں. اور اتنی بات نہیں ہے, صرف مسئلہ یہاں ختم نہیں ہو جاتا. یوں فرمایا کہ جو سود لے یا سود دے یا اس کے بارے میں لکھیں یا اس کے بیچ میں شامل رہے, اس کے ساتھ اللہ اعلان جنگ کرتا ہے کہ دیکھو ماں کے پیٹ میں کس نے کھلایا تھا بھول گیا, تو پیدا ہوا تھا جب تو بولنا چلنا نہیں جانتا تھا, جب تجھے کس نے کھلایا وہ بھول گیا. جب تو اسکول جاتا تھا جب تجھے کس نے کھلایا وہ بھول گیا. اور کل کو جب تیرے جنازے اٹھیں گے جب تجھے کون, تیرے گھر والوں کو کون کھلائے گا وہ بھول گیا. لاک ڈاؤن میں تیری ایک وقت کی چائے آگے پیچھے نہیں کی وہ بھول گیا. تو کیا سمجھتا ہے بغیر سود کے تیرا نظام نہیں چلے گا؟ انسان نے بھی طے کر لیا ہے کہ میں اللہ کو ناراض کر کے چل کے بتاؤں, پھر انسان گر جاتا ہے. مولانا ہمارے وہاں وہ سود لیتے دیتے ہیں نا, ان کو ترقی ہو گئی. اچھا, اگر کسی کو سود کے کاروبار میں ترقی ہو گئی وہ تو بہت بری طریقے پہ پھنس گیا. ایک ایک پیسہ جب تک اس کی نسلوں میں چلتا رہے گا قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا. وہ تو بہت ہی برا پھنس گیا اگر ترقی کر لی تو. اسی لیے فرمایا کہ اگر یہ بیماری میں کوئی مبتلا ہو فوراً روئے دھوئیں, اللہ سے معافی مانگے, منت سماجت کرے, صلح کرے, گھر بیچ کے پیسے چکا دے, بائک بیچ کے پیسے چکا دے, گھڑی بیچ کے پیسے چکا دے, سونا چاندی بیچ کے پیسے چکا دے, اپنی پراپرٹی بیچ کے پیسے چکا دے. ضرورت پڑے تو روڈ پر آ جائیں, ضرورت پڑے تو فٹ پاتھ پر آ جائیں, ضرورت پڑے تو جھوپڑے میں چلا جائیں, ضرورت پڑے تو چٹنی روٹی کھا لے, ضرورت پڑے تو بچوں کو اسکول پڑھانا بند کر دے, لیکن اللہ کے ساتھ اعلان جنگ نہ کرے. کہیں کا نہیں رہتا انسان. اللہ کے لیے سب کچھ آگے پیچھے کر بھی دے گا نا, کچھ وقت میں میرا رب نواز دے گا, اللہ سب دیکھتا ہے. لیکن جب اللہ کا ڈر ختم ہو جائے, شیطان بھی کتنا چالاک ہے. ابھی میں آپ کے کرناٹکا میں ایک جگہ سے سفر کر کے آ رہا ہوں. ایک ساتھی نے کہا مولانا میں بیاج لینے والا تھا, آپ سے مشورہ کیا تھا, آپ نے منع کیا تھا. وہ دکان والا مجھے مال ہی نہیں دے رہا تھا. پیسے ہو تو مال دوں گا, اب بیاج سے میں پیسے لکھوا رہا تھا, آپ نے منع کیا تھا. مولانا 1-2 سال ہوئے, کیا میری ترقی ہو گئی. وہ دکان والا مجبور ہو گیا, مجھے 3 مہینے کی ادھاری پر مال دیتا ہے. کیا مجھے برکت ہو گئی, راحت ہو گئی. اچھا ابھی میں پونا 1-1 گھنٹہ مراقبہ کرتا ہوں. مولانا میرا دل بھی جاری ہو گیا, آنکھ بند کرتا ہوں اندر سے آواز آتی ہے اللہ اللہ. میں نے کہا بیٹا اگر تو لے لیتا نا تو کہیں کا نہیں رہتا, تیری نمازوں میں بھی دھیان نہیں لگتا. کہیں کتنے ہزار اللہ اللہ درود شریف پڑھ رہا ہے. دکان بھی چل گئی, کاروبار بھی مل گیا, عزت اور راحت بھی مل گئی اور اللہ بھی مل گیا. بچو گے تو خدا سارا نظام چلائے گا, اور اگر پھنسو گے تو خدا دنیا میں پھانس دے گا. ہمت سے بچ جانا.
اگر مبتلا ہو تو کسی حال میں نکل جانا، رو رو کے، تڑپ تڑپ کے، بڑا صدقہ دے کے، معافی مانگ کے کہ اللہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی، زندگی کی میں نے سب سے بڑی غلطی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نکالے گا۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہار مجھے ملا، مطاف میں اعلان ہوا کہ بھائی میرا ہار گم گیا ہے، تو میں نے ان کو لے جا کے ہار دے دیا۔ میرے نفس نے ملامت کی، اگر تو بیچ دیتا تو تیرے پاس بہت بڑا پیسہ ہوتا۔ پھر میں نے سوچا نہ، کبھی بھی ہم چوری کر سکتے نہیں۔ اب سفر ختم ہو گیا، عمرہ وغیرہ کر لیا، اب اپنے گھر جانے لگے۔ راستے میں ایک مسجد آئی، اس بستی کا نام تھا حلہ۔ وہاں پر ایک بستی تھی، نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں چلے گئے۔ مسجد میں آئے، لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ مولانا جیسے لگتے ہیں، اللہ والے لگتے ہیں، نوجوان آدمی، اپنے امام صاحب تو ہے نہیں، ان کو کھڑا کر دو۔ کہا مولانا نماز پڑھاؤ۔ او بھائی نماز تو پڑھائی، تو ایسی شاندار پڑھائی، بستی والے سب ان سے مصافحہ کرنے لگے، سب نے ملاقات کی۔ حضرت آج کی نمازیں آپ پڑھا لو، آپ کا احسان ہوگا۔ اس قسم کی باتیں ہوئی، انہوں نے نمازیں پڑھائی۔ بستی والے آئے اور کہا کہ دیکھو آپ کو کیا چاہیے، آپ ہماری بستی میں رہ جاؤ، ہمارے امام صاحب کا کچھ وقت پہلے ہی انتقال ہوا، ہمارے پاس امام کوئی نہیں، اگر آپ جیسے نوجوان صالح متقی پرہیزگار امام آ جائے اور وہ امامت کرائیں اور وہ بستی میں محنت کرے تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ پوری بستی دیندار ہو جائے گی۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، دعا تو کی تھی اللہ رزق کا بندوبست کر دے، ٹھیک ہے میں امامت کراتا ہوں۔ امامت کرائی، بستی والوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت اچھے امام ہیں، کل کو کہیں چلے نہ جائیں۔ سب بستی والے آئے کہ مولانا ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کی ایک بیٹی ہے، بہت نیک ہے، خوبصورت ہے، خوبصیرت ہے، گھر کا کام کاج جانتی ہے، آپ بھی جوان ہو، آپ کی شادی نہیں ہوئی، اس کی بھی جوانی ہے، اگر آپ کا نکاح ہو جائے تو کیسا؟ تو وہ تو تیاری تھے پہلے سے، نہیں بولے بہت اچھا۔ میں نے 20 نوجوانوں کو سمجھایا، 18-20 نوجوانوں، آدھا گھنٹہ سمجھایا جلدی نکاح کر لو۔ وہ ساری بات سن کے کہتے ہیں مولانا آپ نے ہمارے زخم پر نمک چھڑکا، ہم تو پہلے ہی تیار ہیں، ہمارے ابا کو سمجھاؤ، آپ چاہیں تو ابھی نکاح پڑھا دو، ہمارے گھر والے نہیں مان رہے، ہم تو تیار ہی ہے۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو کہا تو کہا کہ بہت اچھا، بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پورا ہی نظام چلا دیا، شادی ہو گئی، ساتھ رہنے لگے۔ ایک مرتبہ بہت حیرت میں آ گئے، جسے انسان کوئی بہت عجیب واقعہ دیکھ لیتا ہے نا، ایک دم حیرت میں آ گئے، دھیان سے بیوی کو دیکھنے لگے۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ ابھی ابھی اپنی شادی ہوئی، آپ تو بڑے حیرت میں آ گئے، مجھے بڑی تعجب سے دیکھ رہے ہیں، کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو کہا کہ میں تجھے تو نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن تیرے گلے میں جو ہار ہے نا وہ دیکھ رہا ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ کہ اس قسم کا ایک ہار مجھے مطاف سے ملا تھا، مطاف میں مجھے اس قسم کا ایک ہار ملا تھا، تو ایک نابینا شخص تھے، میں نے ان کو دیا تھا۔ وہ بھی رونے جیسی ہو گئی اور کہا میں کیا بتاؤں، جب سے میرے ابو وہاں سے آئے ہیں تو کہتے تھے کہ بڑا قیمتی ہار تھا، وہ چاہتا تو بیچ دیتا، سنا ہے کہ بڑا نوجوان متقی پرہیزگار تھا۔ میرے ابو اسی وقت سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میری بیٹی کو ایسا امانت دار شوہر دینا، میری بیٹی کو ایسا امانت دار شوہر دینا۔ میرے ابو کی بھی دعا قبول ہو گئی، آپ کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ میرے ابو کی دعا تو یہ قبول ہوئی کہ آپ ہی مل گئے۔ وہ کیسا کریم ہے، کیا نظام چلاتا ہے، اور آپ کی بھی خواہش پوری ہو گئی۔ جیسا آپ نے سنایا کہ میں چاہتا تھا ہار رکھ لوں، ہار بھی مل گیا، ہار والی بھی مل گئی، امامت بھی مل گئی، سب مل گیا۔ جب انسان اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے نا تو اللہ اس کو سب دے دیتا ہے۔ جہاں اللہ پر سے نظر چکاتا ہے، جھوٹ، حلال، حرام، کچھ بھی، پھر اللہ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے کہ سمجھ میں آ گیا تو میرا نہیں ہے تو دنیا کا ہے۔ اور جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے اس کے لیے ایسے راستے کھولتا ہے جس کو الفاظ میں بیان کیا جا سکتا
نہیں. آپ دیکھیں صرف امانت داری بتائی اور اللہ کا ڈر بتایا, خدا نے ان کو سب کچھ دے دیا. اگر ہمارے پاس بھی اللہ کا ڈر ہوگا, اللہ تعالیٰ ہم کو بھی سب کچھ دے دیں گے. اخلاص والے بندے کا کوئی کام ادھورا رہتا. میدان کارزار ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دشمن کے اوپر چڑھ گئے اور اس نے تھوک دیا, آپ ہٹ گئے. اس کو تعجب ہوا کہ یہ میرے اوپر چڑھ گئے تھے, ابھی مجھے مارنے والے تھے, آپ کیوں ہٹ گئے؟ پہلے تجھے اللہ کے لیے مار رہا تھا, تو نے تھوکا تو مجھے غصہ آیا, اور ہم لوگ اپنے نفس کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرتے. اس نے کہا پھر ہاتھ بڑھاؤ, کلمہ پڑھاؤ. اخلاص والے بندے کا کوئی کام رکتا نہیں. اخلاص پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا نظام چلایا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ابا کا نام تھا مبارک, غلام تھے. غلام ایک کے یہاں کام کرتے تھے, ایک باغ میں, تقریباً آم کا باغ تھا. باغ کا مالک اللہ والا تھا. اس نے کہا آپ نیک اچھے آدمی لگتے ہو, میرے باغ میں کام کرو. ٹھیک ہے, کام کروں گا. غلام تھا, غلام کو تو جو کہیں وہ کرے. کام کیا, آتے تھے جاتے تھے. ایک مرتبہ 3 سال کے بعد جب پھل آئے ہوئے تھے اس وقت آئے. کہا مبارک, کہا جی حضرت فرمائیے, آم کھلاؤ ہمیں. آم لا کر کھلائے تو بہت کھٹے تھے. تو کہا بیٹا مبارک, کھٹے آم لے آئے, میٹھے لاؤ, دیکھ کر لاؤ, تھوڑے اچھے لاؤ. 3 سال میں تو انسان کو پرکھ ہو جاتی ہے. دوسرے درخت سے آم توڑ کر لائے, پھر کھٹے. مبارک کیا کر رہے ہیں, کیا کیا 3 سال سے؟ پکے دیکھ کے میٹھے والے لاؤ, میرے ہی باغ میں کھٹے آم مجھے کھلا رہے ہیں. بڑے شرمندہ ہو گئے کہ میں کیا کروں. تیسرے درخت پر گئے, آم لے کر آئے, پھر کھٹے. ان کو غصہ آ گیا. 3 سال میں آپ کو کوئی تمیز نہیں ہوئی, کون سا آم میٹھا ہے کون سا کھٹا؟ آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا میرے آقا مجھے معاف کرنا, آپ نے مجھے یہاں کام کرنے کے لیے رکھا تھا, آم کھانے کے لیے نہیں رکھا تھا. میرا رب جانتا ہے 3 سال میں نے ایک چیری بھی نہیں کھائی. ارے بیٹا آپ کھا لیتے, مجھے تو اجازت نہیں تھی, آپ نے تو کہا نہیں تھا, آپ نے تو مجھے کام پر رکھا تھا. آم آتے تھے, پکتے تھے, بکتے تھے, لوگ کھاتے تھے, میں نہیں کھاتا تھا, میں غلام آدمی, میرے پاس اس کا ڈر تھا. کیا جواب دیتا آم کھاتا تو؟ جو گوشت حرام مال سے پلے اس کے لیے جہنم کی آگ ہی کافی ہے. بچے کو کچھ بھی لا کے کھلا دیتے, کچھ پرواہ نہیں کہ چاہے بچے کی قبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا, کچھ پتہ نہیں. لاؤ کھلاؤ, دیکھا جائے گا مرنے کے بعد. ایسا نہیں ہوتا. ایسا تو غیر لوگ کرتے, ایسا تو یہودی لوگ کرتے, ایسا تو نصرانی لوگ کرتے, ایسا تو مشرک لوگ کرتے, ایسا تو مجوسی لوگ کرتے. ان کے کاروبار اور ہمارے کاروبار میں کچھ تو فرق ہے. ہم تو حق پہ کرتے ہیں, سچ بول کے کرتے ہیں, حلال روزی کماتے ہیں, حرام کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاتے. حلال کا 1 روپیہ ملے, حرام کے 10 کروڑ روپے ملے, ٹھکرا دیں گے 10 کروڑ. نہیں چاہیے, آخرت برباد نہیں کرنی, کل کو مر کے چلے جائیں گے ہم تو. کہا میرے مالک 3 سال میں نے ایک چیری بھی نہیں چکھی. مالک کی آنکھ میں آنسو آ گئے. یار تیرے باغ میں اتنا بڑا اللہ والا کام کرتا ہے, تجھے ہی نہیں پتا, اس سے بڑا ولی کہاں سے لائے؟ ایسا تقوی, ایسا احتیاط, اللہ کا ڈر. کہ مالک یہاں ہو, عبد مبارک یہاں ہو. کہ جی فرماؤ. معاف کرنا مجھے, میں نے آپ کو آزاد کر دیا, جاؤ آج کے بعد سے آپ غلام نہیں, جو کرنا ہے کرو. نہیں آپ کے پاس مجھے اچھا تھا, نہ ہم نے آپ کو آزاد کر دیا, مجھے معاف کر دیا. دل میں خیال آیا کہ تیری بیٹی بڑی خوبصورت ہے, بڑی اچھی ہے, اس سے بہتر شوہر کہاں ملے گا؟ کہاں ڈھونڈیں گے ایسا نوجوان؟ تیرے سامنے ہے, تیری آنکھوں کے سامنے ہے. جو ایک پھل نہیں کھاتا وہ بد نظری کہاں کرتا ہوگا, وہ تنہائی کے گناہ کہاں کرتا ہوگا, وہ اللہ کو ناراض کہاں کرتا ہوگا. اس کے پاس تو اللہ کا ڈر ہے, تیری بیٹی کو کبھی بھی نہیں ستائے گا, یہاں دے دے بیٹی. مبارک میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ جی آپ کہیں تو کر لوں گا, میرے لیے تو خوشی کی بات ہے.
ابھی تک نوکر ہیں، اب آزاد ہو گئے. کہا ٹھیک ہے. بیٹی سے مشورہ کیا، شادی طے ہو گئی، جٹ منگنی پٹ بیا، نکاح ہو گیا. پھر بلایا، بیٹی کو خوشی سے کچھ تو دینا چاہیے. اے مبارک جاؤ، یہ باغ تمہارا، یہ باغ ہی لے لو پورا. تو بڑے تعجب میں رہ گئے کہ اللہ، میں نے صرف آپ کا ڈر رکھا، ایک چیری نہیں کھائی، کیا مجھے دنیا میں ہی سلا دیا، مجھے آزادی بھی دے دی، بیوی بھی دے دی، پورا باغ کا مالک ہی بنا دی. اگر کھائے ہوتے اور میٹھے آم لا کر دیتے تو کبھی باغ کے مالک بن سکتے تھے؟ خالی اللہ کا ڈر رکھا، خدا نے سب کچھ دے دیا. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت آنے پہ اللہ سب دے دیتا ہے. اور اگر اللہ کا ڈر نکال دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے. پھر وہ انسان مارا مارا پھرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا. اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھنا، میں دنیا ہی میں تجھے پھانس دوں گا. تو پریشان ہو جائے گا، تو بے چین ہو جائے گا، تو حالات میں آ جائے گا. مشہور واقعہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جنگل میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. حضرت نے اس کو کیا کہا، ذرا واقعے میں غور کرنا، ہم لوگ اس کی تہ میں نہیں جاتے. بھائی آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. عرب میں مہمان نوازی بہت تھی، ہمارے یہاں بھی ہونی چاہیے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. آج سے 40-50 سال پہلے جب ہمارے گاؤں میں پیسے نہیں ہوتے تھے، لوگوں کے پاس مشکل سے گھر چلتے تھے، اس وقت کوئی مسجد میں مسافر آتا وہ کھائے بغیر نہیں جاتا تھا. حالانکہ کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن دیکھا کہ مسافر ہے، اجنبی ہے، نیا آدمی ہے، فوراً پوچھتے تھے آپ مسافر ہو، اجنبی ہو، آپ کا کھانا ہمارے ساتھ. ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے، ان کا رمضان میں انتقال ہوا. وجہ پوچھی، وجہ کیا لگتا ہے؟ فرمایا کہ کوئی بھی اجنبی آدمی مسجد میں آتا تھا، بغیر کھائے اس کو جانے نہیں دیتے تھے. خدا کو یہ ادا پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے تقریباً 17 رمضان عطا فرمایا. اور بڑی شان سے دنیا سے گئے. اعتکاف میں تھے، مسجد میں سوئے ہوئے تھے، اللہ کے گھر میں تھے، اور اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلے گئے. مہمان کا اکرام. تو عرب میں تو مہمان نوازی تھی. بھائی چرواہے سے کہا، بھائی آؤ کھا لو ہمارے ساتھ. اس نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ جواب دے گا جو مجھے ہلا کر کے رکھ دے گا. اس نے کہا، حضرت انا صائم، میں روزے سے ہوں. ارے عرب کی گرمی، تپتی ہوئی گرمی، اوپر سورج، گرمی کہے میرا کام، اور یہ جوانی اور ملازمت، پیسے زیادہ نہیں، لوگوں کی بکریاں چرانا، اور بندہ یوں کہتا ہے میں روزے سے ہوں. تو ہل گئے. تو عجیب بات ہے، آج انسان کہاں رمضان کے علاوہ روزے رکھتا کہتا ہے میں روزے سے ہوں. بھائی پکی بات ہے کہ نہیں وہ تو پتہ نہیں، تھوڑا سا امتحان بھی لے لیتے. کیا واقعتاً روزے سے ہے؟ تو بہت بڑی بات ہو گئی. کہ ایک کام کرو، جی ایک بکری ہمیں دے دو، بیچ دو. لالچ بھی دی. پھر ہم اس کو بھونیں گے، ہم بھی کھائیں گے، شام کو روزہ کھول کے آپ بھی کھا لینا، مزہ آ جائے گی. اس نے کہا، حضرت یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں، ڈر ہے اللہ کا مجھے، ایسا نہیں کر سکتا. اچھا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، بھیڑیے بکریوں کو کھا جاتے تھے. تو کوئی بھی کہہ سکتا تھا بھیڑیا آیا تھا بکری کھا گیا، کوئی بات نہیں، عام ماحول ہے، ہوتا ہے ایسا. اور تیسرے ایک اور مشورہ دیا، چیک کیا اندر سے، مالک کو کہہ دینا نا بھیڑیا کھا گیا، ہمیں بیچ دے، تو بھی کھانا ہم بھی کھائیں گے. مالک کہاں دیکھ رہا ہے، وہ تو وجدہ میں آ گیا، اللہ کا عاشق تھا. کہنے لگا، حضرت فائن اللہ، کیسی بات کرتے ہو، مالک نہیں ہے تو میرا اللہ کہاں چلا گیا، اللہ نہیں دیکھ رہا ہے.
اسی کے لیے تو روزہ رکھا ہے. تپتی ہوئی گرمی میں آخرت کی فکر ہے, اور آپ کہہ رہے بکری دے دو. مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے. فَإِنَ اللَّهَ. حضرت عبداللہ ابن عمر بہت ایموشنل ہو گئے, بہت زیادہ, اور لائف ٹائم کبھی کبھار کہتے تھے کہ ایک چرواہا کہتا ہے فَإِنَ اللَّهَ, اللہ کہاں چلا. ایک چرواہے کو اللہ کا ڈر ہے, اللہ کی محبت. اور یہاں اچھا ماحول ہے, اذان کی آواز بھی آتی ہے, لیکن خدا کا ڈر نہیں تو فجر کی نماز میں لوگ نہیں آتے, 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے. مسلمانوں کا ایک بڑا مجمع ہے, اللہ ان کو کھلاتا ہے, پلاتا ہے, صحت دی, تندرستی دی. ابھی ایک ساتھی نے کہا مولانا مجھے ایسا لگا کہ مجھے اٹیک آیا آپ کے یہاں اس سفر میں, تو مجھے ہسپتال لے گئے. ایک رات آئی سی یو روم میں سویا. ارے مولانا جو چیخ رہے تھے اندر لوگ آئی سی یو روم میں, پوری رات قیامت جیسا منظر, یہ چیخ رہا ہے وہ چیخ. میں کہا کیوں سب چیخ رہے تھے؟ تو کہا مولانا اس لیے چیخ رہے تھے کہ ان کا کسی کا آپریشن ہوا تھا, کسی کا بائی پاس ہوا تھا, ان کو تکلیف ہوتی تھی تو چلاتے تھے رات بھر. میں نے کہا آپ کا کیا معاملہ تھا؟ تو مولانا کیا آپ کا کیا معاملہ تھا؟ بولے میرے کو چیک کیا نا تو مجھے کچھ نہیں تھا, اللہ کا شکر ہے وہ میرا قلب جاری ہوا تھا. اب میرا دل اللہ اللہ کہتا ہے جس کو میں سن رہا ہوں, تو لوگ سمجھے مجھے اٹیک آیا. میں کہا ہر وقت؟ بولے ہر وقت میرا دل اب اللہ اللہ کہہ رہا ہے. ماشاءاللہ بہت محنت کی آپ نے دل پر. مولانا 6 سال سے بازار نہیں گیا ہوں, میرے بچے کما رہے ہیں, اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے, بہت بہار ہے, خاموخواہ کیوں جاؤں؟ بچے سبزی بھی لے آتے ہیں, کہیں بد نظری نہ ہو جائے, کہیں گناہ نہ ہو جائے. خلاص اے اللہ والے ایسے گناہوں سے بچتے اور ہم گناہ کے موقع تلاش کرتے. موقع مل جائے تو تھوڑا گناہ کر کے اس کی زمین پر اس کو ناراض کر کے ہی بتا دیں. اور میرے عزیز کچھ نہیں ہوگا, ہمارا نقصان ہوگا, اللہ کا کچھ نہیں ہوگا. من عمل صالحا فلنفسہ, جو اچھا عمل کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا, اللہ پر کوئی احسان نہیں کرے گا. ومن اساء فعلیہا, اور اگر کوئی گناہ کرے گا اس کا نقصان اسی پر ہوگا, اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے, ہم اللہ کے محتاج. 5 وقت کی نماز, جی چاہے نہ چاہے, طبیعت چاہے نہ چاہے, اپنے نفس پہ کنٹرول. ابھی جب میں ریٹرن آ رہا تھا ایک نوجوان آیا میرے پاس, مولانا میں دنیا کا خوشحال انسانوں میں سے ایک ہوں. اچھا کیا کرتے ہیں؟ الیکٹریشین کا کام کرتا ہوں, تھوڑا بہت تنخواہ ہے, بہت مزہ آتی ہے لیکن زندگی گزارنے کی, بہت خوشحال ہوں. اچھا کیا خوشحالی ہے؟ کہ بس اس کو ناراض نہیں کرتا ہوں, مالک کو. اب بچہ ابو کے ساتھ اچھا رکھے تو ابو تو اس کو خوشی رکھیں گے نا. وہ دوسرا بیٹا باپ کی نہیں مانتا, اس کو ڈانٹیں گے, اس کو بولیں گے, اس کے ساتھ وہ محبت نہیں آئے گی باپ کو. جو بیٹا فرما بردار ہے, باپ کی مانتا ہے, باپ کے اگینسٹ نہیں جاتا, اس کو تو دیکھیں گے نا. کوئی 1-2 بندے, ایک اللہ کی مانتا ہے ایک نہیں مانتا, دونوں کے ساتھ فرق تو ہوگا نا. مولانا میں کیا بتاؤں آپ کو, میں رات میں 4-4:30 بجے اٹھ جاتا ہوں بغیر الارم کے. اللہ اٹھا دیتا ہے مجھے, میں اٹھ کے 6-8-12 رکعت پڑھتا ہوں, اس کے بعد ذکر وغیرہ کرتا ہوں. اذان ہوتی ہے, اپنے گھر میں سنت پڑھتا ہوں اور مسجد جا کے فرض نماز پڑھتا ہوں. اللہ کا شکر ہے 10-15 سال ہوئے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ایک دن میں ایک پارہ نہ پڑھا ہوں. میں تاریخ کے ساتھ پارہ پڑھتا ہوں. مہینہ ختم ہوتا ہے میرا قرآن ختم ہوتا ہے. مولانا بہت مزہ آتی ہے زندگی گزارنے کی. رات کو جلدی سو جاتا ہوں 9:30 بجے. اور قاعدہ ہے نا, جو فجر کی سنت گھر پڑھے, فرض نماز مسجد میں آ کر پڑھے, اللہ ان کے گھر کے جھگڑے ختم کر دیتا ہے. میں نے کہا 15 سال سے سنت گھر پڑھتے؟ بولے بالکل. میں کہا گھر میں جھگڑا؟ بولے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا ہے, جھگڑے ختم. کام کیسا ملا؟ بولے 3 جگہ پوچھنا ہے, الیکٹریشین کا کچھ کام ہے؟ نہیں. کچھ کام ہے؟ نہیں. کچھ کام ہے؟ نہیں. آفس پہ بیٹھتا ہوں, ذکر کرتا رہتا ہوں, مزہ آتی ہے. پیر پڑی روزی دے رہا ہے, اس پیسوں میں برکت دے رہا ہے, میرے بچے اور میری بیوی خوش ہے, ہم نمازوں کا اہتمام کرتے. مولانا اس کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں. او بھائی رام درگ والو, اگر اس نتیجے پر آؤ گے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے,
دنیا بھی بنے گی، سب کچھ دے دے گا، چین سکون بھی دے دے گا، بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا، عزت دے گا، راحت دے گا، موت کے وقت کلمہ دے گا، بڑی شان سے جائیں گے دنیا سے، قبر میں رکھتے ہی قبر جنت کا باغ بنے گی، حساب کتاب کے وقت آسانی ہوگی، اللہ جنت دے گا، نبی سے ملاقات ہوگی، بار بار اللہ کا دیدار ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں مجھے اور آپ کو جانا ہے جہاں میرے اور آپ کے پردادا چلے گئے، مغل کے سارے بادشاہ چلے گئے، میں اور آپ اور میری فیملی اور آپ کی فیملی اور ہم لوگ جتنے ابھی رامدرگ میں ہیں 100-120 سال کے بعد نہ ہم ہوں گے نہ ہماری فیملی ہوگی، نہ آپ ہوں گے نہ آپ کی فیملی ہوگی، اور یہ اگر کسی نے نبی کو ناراض کیا ہوگا وہ بھی قبر میں دیکھ لے گا، اور اگر کسی نے اللہ اس کے نبی کو راضی کیا ہوگا وہ بھی قبر میں دیکھ لے گا۔ قبر یا تو جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے۔ ایگزام میں صحیح لکھنے والے کو سر پاس کرتا ہے اور غلط لکھنے والے کو سر فیل کرتا ہے۔ نبی کی نقل اتارنے والے کو اللہ پاس کرتا ہے اور نبی کی نقل چھوڑنے والے کو اللہ عام طور پر، اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اپنی موت یاد رکھنے کی، مرنا ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، کب آنکھ بند ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ مولانا صاحب چلا رہے تھے، میرے ابو بیمار تھے، میں ہسپتال گیا، 8 مرتبہ گیا، اس میں 6 مرتبہ تک مجھے کار رکھنے کے اندر جگہ نہیں ملی، پوری فول، آئی سی یو روم بھرا ہوا، ڈائلیسس روم بھرا ہوا، کیا جوان کیا بوڑھے، جوان دنیا سے جا رہے ہیں۔ شکر ادا کرو کہ ہم صحت مند ہیں، وہ چاہتا تو ہمارے بھی ہارٹ اٹیک لا دیتا، وہ چاہتا تو بیمار کر دیتا، وہ چاہتا تو لکھوا لگا دیتا، چلنے پھرنے کے بھی قابل نہ رہتے، اور وہ چاہتا تو دماغ کی ایک رگ فیل کرتا تو پاگل ہو جاتے، بستی میں پاگلوں کی طرح پھرتے۔ ہم تو اس کے احسان میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، ایک طرف ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنی نعمتیں دیے جا رہے ہیں۔ ہماری نافرمانی کی حد نہیں، اس کی عطاؤں کی بھی حد نہیں۔ اللہ کریں کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھ میں آوے اور وہ توبہ کر کے جنید جمشید کی طرح، سعید انور کی طرح، کئی ہیروئن کی طرح توبہ کر کے اللہ کی طرف آوے اور خوشحال زندگی گزارے، سکون، اطمینان، امن و امان، مزہ، برکت، اطمینان، دنیا آخرت سب بہتر، گھر والے خوشحال، ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے نیک نمازی، پھر ان کی قبر کی وہ تیاری کریں، ان کی آخرت کی وہ تیاری کریں۔ اللہ کرے ایسی زندگی نہ گزارے کہ ہم بھی اپنی دنیا آخرت برباد کر دیں اور فیملی کی بھی برباد ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی دوپہر میں 3:30 بجے مستورات میں بیان ہے، مجھے وہاں پر کچھ اہم باتیں کرنی ہیں۔ مستورات میں دوپہر میں 3:30 بجے کہاں پر ہے؟ مرکز مسجد کے بازو میں جو ہال ہے وہاں پر۔ تو آپ تمام اپنی مستورات کو بھیجنے کی، آپ کی بیٹیوں کو بھیجنے کی، گھر والوں کو، بہوؤں وغیرہ کو بھیجنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، 3:30 بجے ان کو پہنچائیں، اور مغرب کے بعد انشاءاللہ مرکز پر بیان ہوگا انشاءاللہ۔ تو وہاں مجھے ربیع الاول کے 4 پیغام کیا ہے، ربیع الاول کا مہینہ اور اس کے 4 بڑے بڑے پیغام، اور حضرت عبداللہ ذوالبجادین کا واقعہ عجیب و غریب، مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں، اور وہاں بھی بیان مغرب کے بعد فوراً شروع ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی مغرب کی نماز مرکز مسجد میں پڑھیں، ہم بھی کوشش کریں گے، زندگی رہی تو انشاءاللہ کچھ بات کریں گے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔